صورت مومن رات ہم اس پر بات نہیں کر پائے تھے، جس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کے تعارف سے ہوتا ہے کہ وہ ہستی جو گناہ معاف کرنے والی ہے، توبہ قبول کرنے والی ہے، شدید پکڑ والی ہے اور بہت قوت کی مالک ہے۔ اور کبھی تصور کرو جو عرش کے پائے تھامے ہوئے جو فرشتے ہیں کس طریقے سے اس کی پاکیاں اور تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ اور اچھا صرف اتنا نہیں ہے، اس چیز کا ذکر اور بھی ہوا، لیکن یہاں پر ایک اور بھی بات کا ان کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیحات کرنے کے ساتھ ساتھ اور اس کی حمد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اہل زمین کے لیے مسلسل اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں کہ خدایا ان پر ترس کر، ان پر مہربانی فرما، اور پھر ان میں سے جو لوگ تیری طرف تائب ہو کر آتے ہیں خدایا ان کو پذیرائی بخش اور ان کو جو ہے وہ دوزخ سے بچا کر رکھ، اور ان کے لیے وہ جو تیرے وعدے ہیں جنتوں کے تو ان کو پورا فرما۔ تو پھر کافروں سے کہا کہ یہ تم لوگ جو دوزخ کے اندر جل رہے ہو، ایک منظر دکھایا گیا ہے، اور کتنا زیادہ تم اپنے آپ سے آوازار ہو، کتنا زیادہ تمہیں اپنے اوپر غصہ آتا ہے۔ یاد رکھو کہ دنیا کے اندر جب تمہیں آوازیں پڑ رہی تھیں توحید کی طرف، جب تمہیں آوازیں پڑ رہی تھیں اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم، تو اس وقت جب تم نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اس سے کہیں زیادہ تھا جو وہ تمہیں اتنا لمبا وقت اور موقع دیتا رہا ہے۔ پھر ایک دعوت یہاں پر وہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کر دیا جائے۔ یہ دین کو خالص کر دینا یہ خصوصی مضمون ہے سورۃ زمر کا جو کل ہم نے پڑھی، اور یہ اس سورۃ مومن کا، اور فرمایا کہ قیامت کے روز جو ہے وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اکٹھا کر لے گا اور پھر فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ پھر خود ہی جواب آئے گا کہ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور قہار ہے۔ اور فرمایا کہ نبی ان کو اچھی طرح ڈرا دو اس دن سے جو آ کر رہنے والا ہے اور بڑا ہی قریب آن لگا ہے، اور وہ دن ہے کہ جب دل جو ہیں وہ حلقوں تک پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور پکڑ اور جواب دہی کا ایک بہت خوبصورت بیان کر دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تکبر کی ایک مثال ہم فرعون کی دکھاتے ہیں۔ تو فرعون کا قصہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شروع ہے، اور اس کے کیسے اس نے پلان بنائے تھے کہ ان کا کوئی بچہ نہیں چھوڑنا اور ان کی عورتوں کو جو ہے وہ چھوڑنا ہے جو کہ ان کے لیے کنیزیں اور لونڈیوں کا کام دیں اور ان کے لیے بنی اسرائیل کی ذلت کا سامان بنے۔ اچھا، لیکن یہاں پر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک وہ کریکٹر آتا ہے جس کا ہم نے سورۃ یاسین کے اندر ذکر کیا تھا۔ یک لخت جو ہے وہ فرعون کے دربار میں آل فرعون سے ہی، اس کے جو دربار ہیں درباریوں کے اپنے میں سے ہی ایک بندہ بڑی دیر سے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، وہ سمجھتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب بول پڑا جائے، اب مزید وہ نہیں ہے کہ جی وہ آدمی نے مطلب یہی ہوتا ہے نا، ایمان آپ رکھتے ہیں تو یہ کہ کسی وقت کام آ جائے گا، میری پوزیشن جو ہے اس کا کچھ فائدہ ہو جائے گا دین کو۔ تو اس بندے نے بالکل اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا اور یہاں کھڑے ہو کر دربار میں ایک لمبی تقریر کی اور ان کو خوب نصیحت کی، ان کو ماضی کی قوموں کا بھی ذکر سنایا، آخرت کے عذاب کا بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ یوسف علیہ السلام جب آئے تھے انہوں نے جو ہمیں توحید سکھائی تھی اہل مصر کو، یہ وہی چیز ہے جو آج دوبارہ، اور جب یوسف علیہ السلام آئے تھے تو اس وقت ہم نے جو ہے نا وہ ان کو بھی ہم رد کرتے رہے، ان پر ہم ایمان نہیں لے کر آئے تھے اہل مصر، لیکن جب وہ چلے گئے تو ہمیں اتنا یقین ہوا، ہم نے کہا کہ اس کے بعد تو اللہ نے گویا کو رسول ہی نہیں بھیجنا۔ تو دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ جب رسول آ گیا ہے تو عذاب کے سوا کوئی اور چیز باقی نہیں رہی ہے، تو قبل اس کے کہ عذاب آ جائے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ آخر میں اس نے کہا کہ اب میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ ظاہر ہے ایسی جرت جو ہے آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگی پڑتی ہے۔ فرعون کے دربار میں اسی کا درباری، اس کا کوئی وزیر ٹائپ ہے، یہ ملأ میں سے ہے، آل فرعون میں سے ہے، وہ جو مسلمان تھے
وہ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو فرعون کا ساتھی ہے، مطلب ان کو تو شاید یہ بھی یقین نہ ہو کہ یہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ یکتم ایمان ہو، وہ چھپائے ہوئے تھا ایمان، تو ایمان چھپایا بھی جا سکتا ہے، مطلب ہے کہ مسلمانوں کو کوئی فائدہ دیا جائے کسی خاص وقت پر، کسی خاص موقع پر، کسی خاص صورت میں، تو اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کیا جائے، اور فرعون تک جیسا جو طاغوت ہے اس تک کے ساتھ جو ہے ایک بندہ کام کرتا ہے۔ اب قرآن مجید خود مانتا ہے کہ اس کا ایمان تھا جس کو اس نے چھپایا ہوا تھا، ورنہ یہ کہتا کہ ابھی وہ ایمان لے آیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ اس کا جو ہے یکدم جاگ اٹھا اس کے اندر کا کوئی جو ضمیر ہے اور اس نے اسلام کو، یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ ایمان تھا اس کا مگر اس نے چھپایا ہوا تھا، تو ایمان اس کا معتبر ہے، باوجود اس کے کہ میں آپ جب دیکھیں گے کہ یہ تو جو ہے ایک طاغوت کے لا و لشکر کا بندہ ہے، تو ہم تو بظاہر یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید مسلمان بھی نہیں ہے۔ اچھا، فرمایا کہ اس کے باوجود حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پورا زور لگایا مگر کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا بندوبست کیا کہ اس کو مار بھی نہیں سکے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ اس نے جو لفظ بولے تھے وہ عین وہی ہیں جو حضرت ابوبکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بار بولے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک بندے کو اس وجہ سے مار رہے ہو اور اس کی جان لینے کے درپے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے؟ یہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر نے عین یہی لفظ بولے تھے جب ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش حملہ آور ہوئے تھے، تو یہ لفظ جو ہے وہ اس نے بولے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو وہی جو ہم نے کہا کہ وہ ایک کردار ہے جس میں ایک بندہ یوں آگے آ جاتا ہے کہ وہ نبی کا سارا بوجھ اپنے سر لے لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ہوتا ہے اور قوم ہوتی ہے، تو کسی ایک سرکل کے اندر نبی کی پوری نمائندگی اور نبی کا تمام تر بوجھ اور اس کا علم جو ہے وہ کوئی امتی اٹھا لے، تو یہ ایک صدیقیت کا مظہر ہے جو اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی۔ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے باقاعدہ اپنی اس سنت کا ذکر فرمایا کہ اپنے رسولوں کو لازماً ہم غالب کر کے اور نصرت دے کر رہتے ہیں۔ آخر میں صورت میں یہ بھی فرمایا کہ جب پھر دنیا میں عذاب آ جانے، جب دنیا میں رسول آتا رہا کسی قوم کے پاس، رسول آتے رہے، تو وہ بڑے اترائے اس چیز پر جو ان کے پاس علم ہے۔ یہاں ایک اہم بات ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی رسول آیا کسی قوم کی طرف، ان کو اپنے علوم اور فنون پر بہت گھمنڈ ہوا، فخر ہوا، تو بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، یعنی یہ جو ہے نا ہمارا ایک تصور ہے کہ پتہ نہیں وہ تو ان کو تو نہ پہننے کا پتہ ہوگا، نہ ڈھنگ سے رہنے کا پتہ ہوگا، نہ کھانے پکانے کا پتہ ہوگا، بالکل اجڑ گنوار، مطلب اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کی طرف رسول بھیج دیا ہوگا۔ تو یہ جو تہذیبوں کے بڑے بڑے گڑھ ہیں، تو مطلب ان کو رسالتوں کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ ان کو اپنے علوم پر اور اپنی دانائی پر بہت زیادہ فخر ہوا، لیکن یہ ہے کہ جب انہوں نے محاذرائی کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ جب عذاب آیا تو پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اپنے شرک سے بیزار ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا ایمان لانا کبھی بھی ان کو فائدہ مند نہیں ہوا ہے۔ تو دنیا میں جب بھی کسی پر عذاب آیا ہے وہ دنیا میں بھی ایمان ہی کر گیا ہے کہ میری غلطی تھی، اب آخرت کا عذاب تو جو وہ باقی ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ جو ہے یہ کہتی ہے کہ ہر کہ انسان کو لا محالہ قرآن مجید سے یا تو خوشخبری لینی ہے یا پھر اس کو انذار ہونا ہے۔ آپ کو اپنا تعین کرنا ہے کہ قرآن مجید سے آپ کو کیا ملتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قریش نے ایک سفارت بھیجی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ پیشکشیں ہوئیں اور آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش ہوئی، تو آپ نے کہا کہ میرا جواب جو ہے وہ یہ صورت ہے۔ تو صورت حامیم سجدہ جو ہے وہ پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہے، زمین اور آسمان کس طریقے سے بچھائی اللہ نے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنائی اور ان کے اندر جو انسان کی ضرورت ہے وہ سمو دیں، اور پھر ایک باقاعدہ مطالبہ رکھا کہ تمہیں لازماً اس خدا کے آگے جھکنا ہے۔ تو میں تو آیا ہوں یہ مطالبہ لے کر، اور یہ ایک ایسا مطالبہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کے آگے رکھا گیا ہے فیصلہ کیے بغیر نہیں چھوڑا گیا، تو فیصلہ میرا تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ تو یہاں پر پھر عاد کا ذکر ہوا کہ عاد کو
ایسا تکبر ہوا، کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہمارے اس سے بڑھ کر کون ہے جو زوراور اور طاقتور ہو. تو انہوں نے، اللہ کہتا ہے، انہوں نے یہ تک بھلا دیا کہ اللہ جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زوراور ہے. خدا کی قوت تک کو جو ہے وہ بھولے ہوئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی طوفان کی جو ہے نا وہ کے عذاب سے ان کو ختم کر کے رکھ دیا. کہتے ہیں کہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھی تو انہوں نے کہا کہ خدا کے واسطے اپنی قوم کے لیے پر ترس کھائیے. یعنی ان کو بھی جو ہے وہ پیدا ہو گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک سچا انسان ہے، تو یہ جو کہہ رہا ہے بہت ممکن ہے کہ ان کے ساتھ ہو بھی جائے. تو کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ڈیل ہونی تھی، تو اس وجہ سے اس صورت کے اندر استقامت سے متعلقہ آیات آتی ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی دور ایسا نہیں ہے جب باطل آپ پر مہربان ہونے کے لیے تیار نہ ہو. آج بھی باطل جہاں آپ کا ستیہ ناش کر رہا ہے اور آپ کو گردن زدنی بنا رہا ہے، وہاں آپ کے لیے بہت ساری آفرز بھی ہیں. باطل کے بہت سارے پیکج بھی آپ کو دستیاب ہیں. آپ بتائیے کہ آپ کہاں فٹ ہو سکتے ہیں. تو یہاں اہل توحید کو اپنے دین پر ہی ڈٹنا ہوتا ہے، خواہ اس کا کچھ بھی انجام ہو، اور جو اللہ کا جو فیصلہ آنا ہوتا ہے وہ ان کی استقامت پر ہوتا ہے. تو اس کا بیان ہے کہ فرشتے پھر اترتے ہیں ایسے لوگوں پر جنہوں نے ڈٹ کر دکھایا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ولایت کا بھی ذکر ہے، فرمایا کہ ایسوں کے پھر اولیاء ہم ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. سورت اس کے بعد شورا شروع ہوتی ہے. اس میں وہ ولایت کا مضمون پھر آ جاتا ہے کہ اللہ ہی کو اپنا کارساز بنانا، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر سب معاملات اس کو سپرد کر دینا، عبادت، بندگی، سجدہ اور دعا اور اطاعت اور فرما برداری، یہ ایک باقاعدہ مطالبہ ہے جو رسالت کے ذریعے سے تمہارے سامنے رکھا گیا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر رسول اپنی قوم کے سامنے رکھتا رہا ہے، اور یہ شریعت تمہارے لیے بھی ویسی ہی فرض کی گئی ہے جیسی شریعت نوح کے لیے، ابراہیم کے لیے، موسیٰ اور عیسیٰ کے لیے، کہ تم جو ہے وہ دین کو قائم رکھو اور دین کے اندر تفرقہ پیدا نہ کرو. یہ تو دین کو قائم رکھنا بنیادی طور پر وہ استقامت ہی ہے جو کہ پیچھے سورت حامیم السجدہ کے اندر بھی ذکر ہوئی ہے. اس میں مسلمانوں کی ایک جمعیت کا بڑھنا، اس کی طرف کو بھی کچھ اشارے ہیں. تو یہاں ایک تو یہ ذکر ہوا ہے کہ مسلمانوں کی جمعیت جب بڑھتی ہے تو ان کی کل جو امیدیں ہیں وہ آخرت کے ساتھ لگوائی جاتی ہیں. مسلمانوں کو ترقی ملنی ہے، مسلمانوں کے قوت میں اضافہ ہوا ہے، تو آخرت کے مضمون کو جتنا کھرا اور تازہ کر لیا جائے اتنا ضروری ہے. تو اس وجہ سے آخرت کو جو ہے ان کا مطمع نظر بنایا گیا. یہ جی آپ کو حکومت مل جائے گی، یہ ابھی ہجرتیں ہو جانی ہیں اور پتہ نہیں تمہارے پاس کیا آ جانا ہے. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ جو صورتیں ہجرت کے قریب جا کر اتری ہیں، ان کے اندر کوئی ایسا وہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جاؤ جا کر وہاں پر حکومتیں قائم کرو، کھڑی کرو. یہ حکومت وغیرہ کے کوئی ایسا نہیں آتا ہے، بلکہ آخرت کے عقیدے کو اور زیادہ پختہ کروا دیا جاتا ہے. یہاں پر یہ اہل ایمان کی کچھ جو خصوصی صفات ذکر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اور کبائر جو گناہ ہیں، بدکاریاں ہیں، ان سے بچنا، غضب کو کنٹرول میں رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی صدا پر لبیک کہنا، نمازوں کی اقامت کرنا، اپنے معاملات میں صلاح مشورے اور شورا کا پابند ہونا، اپنے مال کے اندر اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالنا، اور جو کوئی ان پر زیادتی کرے تو اس کے آگے دبنا نہیں ہے بلکہ اس پر جیت پانی ہے. ہاں جیت پا لیں، اس کے بعد چاہے معافی کر دیں. مطلب یہ جو اخلاق ہے نا مسلمان کا،
وہ نہیں ہے کہ وہ تھپڑ کھا کے جی کے اندر صبر نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اس پر جیت پاتے ہیں، اور جیت پانے کے بعد پھر چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو معاف کر دیں، وہ پھر ایک اور چیز ہے. تو تو اسلام کا ایک عزت والا مسلمانوں کا جو ایک تصور ہے وہ بھی اس سورت کے اندر جو ہے وہ دیا گیا. اس کے بعد سورت زخرف شروع ہو جاتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ جو بنیادی مضمون چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری کافروں کی یہ جو شرارتیں ہیں اور تمہاری یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخاصمت ہے، یہ مت بھولو کہ اس کی وجہ سے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے کہ جی یہ تو سنتے نہیں ہیں تو ان کو سنانا چھوڑ دیا جائے. نہیں، یہ جتنی دیر اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اتنی دیر تک مسلسل تمہیں تنبیہ کی جائے گی، مسلسل تمہیں سمجھایا جائے گا، باوجود اس کے کہ بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ اب سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جو ہمیشہ ہی ہر دور کے داعیوں کو وہ سمجھ، یار بات تو ہو گئی ہے، کئی بار ہوگی، اب کیا بات کرنی؟ نہ بھائی، یہ آج بھی کرنی ہے، یہ کل بھی کرنی ہے، یہ پرسوں بھی کرنی ہے، کرتے ہی رہنا ہے جب تک کہ اس معاملے میں یا ہم میدان نہ چھوڑ جائیں یا وہ میدان نہ چھوڑ جائیں. تو بسا اوقات شیطان انسانوں کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں بس انف از انف، یار ہو گیا بس بتا دی ہے، ان کو پتہ تو ہے، اب سمجھ آ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعوت جو ہے وہ ایک محاذ کھڑا نہیں کر رہی. تو جب تک دعوت محاذ کھڑا نہیں کرتی اس وقت تک وہ کشمکش پیدا نہیں ہوتی ہے جس کے انجام میں اللہ کی نصرت اترا کرتی ہے. تو اس کو ایک بہت پیک پر لے جانا ہوتا ہے، جاہلیت کے ساتھ اپنے اختلاف کو آخری حد تک جو ہے وہ کلائمیکس پر لے جانا ہوتا ہے، تو تب کوئی فیصلے کی گھڑی آتی ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا وہ اعلان آتا ہے کہ انہوں نے جب علل اعلان اپنی قوم کو کھڑے ہو کر ایک برات اور عداوت کا پیغام دیا تھا اور کہا تھا کہ جتنوں کو تم پوچھتے ہو سب سے میری بیزاری ہوئی سوائے ایک اس ذات کے جو کہ میرا پیدا کرنے والا ہے. اور فرمایا کہ اسی کلمے کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو باطل معبودوں سے براءت اور عداوت کا ایک کھلا پیغام ہوتا ہے. اور یہی چیز جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یوں ہی ڈٹ کر دکھایا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک عذاب بھیجا. آپ کو معلوم ہے وہ تو بالکل آخری تھا نا جب ان کو ڈبو دیا گیا آل فرعون کو، ورنہ اس سے پہلے کئی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کی. ہر بار جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اب اگر تو جو ہے وہ ہمیں دعا کر دے اور ہماری جان چھوٹ جائے تو اب ہم تیری بات سن لیں گے. وہ نہیں کرتے تھے. تو ایک چیز کو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ مسلسل چلایا یہاں تک کہ فرعون کا تکبر جو ہے وہ بہت ہی کھل کر عروج پر آ گیا. تو آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ آخری انجام سے دوچار کر دیا. اور یہاں پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. اور اس کے بعد پھر آخرت کا ایک منظر جو ہے وہ جب دوزخ میں یہ لوگ جل رہے ہیں، ان کا تکبر ان کو دوزخ میں لے گیا ہے. اور اہل ایمان کے ہاں جو ٹھاٹھ اور مزے ہو رہے ہیں جنت کے اندر. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی اور یہ جو سورت حامیم ہے نا، ان کو حوامیم کہتے ہیں. یہ تقریباً پورا سپارہ جو ہے یہ حامیم سے شروع ہونے والی اس میں یہ ان میں سے بہت سارے جو ہے نا وہ مضامین ہیں جو بالکل عین مکہ کے دور کے عہد کے اختتام پر جا لگنے والے. یہ کنکلوسیو سی کچھ چیزیں ہیں. یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکومتیں، یہ اقتدار، یہ وزارتیں، وہ جناب ساری وہ اس مسلمان پارٹی تو ہے ہی ساری یہ وزارتوں کے چکر میں اور حکومت اس طرح کے مضمون ہو ہی نہیں رہے. یا تو کافروں کو تنبیہات ہوتی ہیں اور ان کے شرک پر ان کو سرزنش ہوتی ہے، یا پھر آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کی کل امیدیں آخرت ہی کے ساتھ لگوائی جاتی ہیں. اور یہ اس کے بعد سورت دخان آ جاتی ہے اور اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے ایک اعتزال کیا تھا. اعتزال کا مطلب بھی برات ہوتی ہے وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ.
اہل کفر سے اپنے راستے سے جدا کرنا، الگ کرنا اور باقاعدہ پھاڑ کر رکھ دینا، یہ بنیاد ہوتی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو جیت دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ تو آخر میں سورۃ جاثیہ ہے اس پارے کے اندر، جس کا جو ہے وہ دوبارہ وہ ایک مضمون جو آ جاتا ہے وہ ہے جو شکوک میں پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ جو ایگنوسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں نا، مطلب حقیقت یہ ہے کہ یہ ایگنوسٹزم جو ہے وہ اس کے حوالے سے سورۃ جاثیہ کا مضمون پڑھنا جو ہے بہت اچھا ہے، جن کا کہنا ہے کہ ہمارا جو ہے نا بس ہم جیتے ہیں، جب موت آ جاتی ہے تو مر جاتے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور بس زمانے کے حالات ہیں جو ہمیں مار دیتے ہیں، اور ہم تو بس ظن اور گمان کرتے ہیں، ظن اور گمان سے بڑھ کر ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ پھر جب ان کو آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے جو باپ دادا ہیں ان کو لاؤ زندہ کر دو تو ہم بھی مان لیں گے آخرت کو اور قیامت کو۔ تو آخرت کو بہت دور سمجھنا اور آخرت کو مشکوک سمجھنا، یہاں پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتا ہے کہ ان کا کیا خیال ہے کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو بدماشیاں کرتے رہے، جو بدکاریاں کرتے رہے، جو خباثتیں کرتے رہے، ان کو بھی ہم برابر کر دیں، اور وہ جو ایک ایک چیز میں خدا سے ڈرتے رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ہم ہو جانے دیں۔ بھئی جن لوگوں نے عمل کے اندر حسن پیدا کیا تھا، خدا سے ڈر کر دکھایا تھا، ایک ذمہ دار زندگی جو ہے وہ گزار کر دکھائی تھی، لازم ہے کہ ان کو نوازا جائے اور ان کو ٹھاٹھ کی زندگی جو ہے وہ دی جائے۔ یہ دنیا بول بول کر یہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، اس کے اندر بہت بڑے بڑے خانے ہیں جو خالی ہیں، جب تک کہ آخرت پر ایمان نہ رکھا جائے اس کے جوابات اس دنیا کے اندر نہیں ملتے ہیں۔ تو یہاں پھر جو ہے وہ آخرت کے کچھ عذاب کا بھی ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جس طریقے سے شریعت پر بنی اسرائیل کو پختہ کیا تھا، اور پھر بنی اسرائیل نے اس کے بعد اس کے اندر اختلاف کیا، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مختلف قسم کے فتنوں اور آزمائشوں کے اندر ڈالا، کہ اگر وہ کتاب کے اندر اختلاف نہ کرتے، ایک دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ نبی کی چھوڑی ہوئی چیز پر جمے اور ڈٹے رہتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اسی عزت اور برتری کے اندر رکھتا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو دینا اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا۔ تو یہ مضمون جو ہے سورۃ جاثیہ کے اندر قوت یقین کا بہت اچھے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔